مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گزشتہ کئی دنوں سے ان من گھڑت روایات کے تذکرے کا سلسلہ جاری ہے جو عوام و خواص کے درمیان حدیث کے عنوان سے مشہور ہیں اور بطور خاص سوشل میڈیا پر کثرت کے ساتھ آئے دن گردش کرتی رہتی ہیں۔ لوگ ان کو حدیث سمجھتے ہیں اور ثواب کی نیت سے ان کو فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث بالکل نہیں ہے۔ اسی سلسلے کی آج یہ 7ویں قسط ہے۔ نمبر 1، لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال۔ بہت سے لوگ عوام و خواص میں بلکہ بہت سے علماء بھی ناواقفیت کی وجہ سے یہ جملہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو آدمی تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس کو مت دیکھو کہ کون نصیحت کر رہا ہے، بلکہ جو نصیحت تمہیں وہ کر رہا ہے، جو بات وہ تمہیں کہہ رہا ہے اس پر غور کرو، اور اس کو وہ حدیث کے عنوان سے نقل کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عربی کا مقولہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، لہذا اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ علامہ سمعانی کے حوالے سے علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ملفوظ ہے۔ اب یہ بات بالکل کلیئر اور واضح ہو گئی کہ یہ حدیث نہیں بلکہ امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے اور ان کا ملفوظ ہے۔ نمبر 2، لا تکن حلوا فتبلع ولا مرا فتلفظ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ تو اتنے میٹھے بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں اور نہ ہی اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تمہیں اگل دیں۔ بہت سے لوگ یہ جملہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ علامہ عجلونی اور علامہ عامری علیہم الرحمہ نے اس جملے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہوا من حکم لقمان، کہ یہ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، اپنے چہیتے صاحبزادے کو بہت سی نصیحتیں فرمائی تھی جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، ان کے نام سے مستقل صورت بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی عرب کے ماحول اور معاشرے میں حضرت لقمان کے بہت سارے اسی طرح کے جملے مشہور تھے جو حکمت اور دانائی پر مشتمل باتیں تھیں۔ انہی میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ نہ تو اتنا میٹھا بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں، نہ ہی اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تمہیں تھو تھو کریں، تمہاری کوئی بات بھی وہ نہ مانیں۔ لہذا معتدل آدمی کو رہنا چاہیے، جو بات حق ہو اس کا استقبال کرنا چاہیے، کوئی غلط بات ہو تو اس پر متنبہ کرنا چاہیے۔ لہذا یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ حضرت لقمان کا مقولہ ہے۔ نمبر 3، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک۔ عربی کا یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وقت یہ تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس وقت کو نہیں کاٹو گے تو یہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم وقت کو صحیح استعمال نہیں کرو گے اور ضائع کر دو گے تو یہ وقت تمہیں ضائع کر دے گا۔ جب وقت کی اہمیت سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے تو بہت سے مقررین یہ جملہ عربی کا نقل کرتے ہیں اور وقت کی اہمیت کو ثابت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس جملے کی نسبت کرتے ہیں، گویا حدیث کے عنوان سے نقل کرتے ہیں۔ حالانکہ محدثین نے لکھا ہے کہ ہوا من بعض کلام العرب، کہ یہ اہل عرب کے جملوں میں سے ایک جملہ ہے، ان کا ایک مقولہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث صحیح اور مستند موجود ہیں جن میں زمانے کی، وقت کی اہمیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضور نے ایک روایت میں فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی 2 نعمتیں بہت ہی محتم بشان ہیں لیکن لوگ ان کے بارے میں اسی درجہ غفلت کا شکار ہیں۔ ایک تو ان میں سے صحت اور تندرستی ہے، دوسرا آدمی کے پاس فراغت ہے اور فرصت ہے، وقت ہے۔ یہ 2 چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف حدیثوں میں وقت کی اہمیت سے متعلق تذکرہ ہے، لیکن یہ عربی کا مقولہ ہے، عربوں کا محاورہ ہے، حدیث نہیں ہے۔ نمبر 4، الولد سر لابیہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بیٹا یہ اپنے باپ کا رازدار ہوتا ہے یا اپنے باپ کا پرتو ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس جملے کو نقل کرتے ہیں، جب باپ اور بیٹے میں کوئی چیز خاص دیکھتے ہیں، ایک جیسی دیکھتے ہیں تو وہاں یہ بات ذکر کرتے ہیں، اور بھی بعض مواقع پر اسی طرح یہ جملہ نقل کیا جاتا ہے اور اس کو حدیث کے نام سے لوگ نقل کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔
علامہ سخاوی علیہ الرحمہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا اصل لہ، اس جملے کی حدیث میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ صنعانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہوا موضوع، یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملفوظ یا آپ کا مقولہ، آپ کی حدیث نہیں ہے۔ نمبر 5، من جہل شیئا عاداہ، کہ جب آدمی کسی چیز سے ناواقف ہوتا ہے، کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو آدمی اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے، یہ عربی کا ایک مقولہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا جملہ بولا جاتا ہے الناس اعداء لما جہلوا، کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ اس طرح کے کئی جملے جو جہالت سے متعلق ہیں اور اسی مفہوم پر مشتمل ہیں ان کو حدیث کہہ کر نقل کرتے ہیں بطور خاص من جہل شیئا عاداہ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے جملے اور یہ جملہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ عربی کا محاورہ ہے اور اہل عرب کا یہ مقولہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ نمبر 6، من نصح جاہلا عاداہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم کسی جاہل آدمی کو نصیحت کرتے ہو، واعظ کرتے ہو تو گویا اس سے دشمنی مول لیتے ہو۔ بہت سے لوگ اس کو حدیث کہہ کر نقل کرتے ہیں، یہ حدیث بالکل نہیں ہے۔ علامہ سخاوی علیہ الرحمہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور جن کی اس بات پر بہت مضبوط پکڑ تھی کہ وہ حدیث کو پرکھ لیا کرتے تھے اور حدیث کے بارے میں ان کی تحقیق بہت مسلم ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث من گھڑت ہے، انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے الاحادیث المرفوعہ کے نام سے۔ وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں لا استحضر ہوں، کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ یہ حدیث ہو، لہذا اس کو بھی حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 7، من لم یصلح الخیر یصلح الشر، کہ جس آدمی کی خیر اور بھلائی اصلاح نہیں کرتی، اسے نہیں سدھارتی، تو کوئی نہ کوئی شر اور برائی پھر اسے سدھار دیتی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ بہت سے لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ محدثین نے اس کے بارے میں کہا ہے بل هو من کلام بعض السلف، کہ یہ سلف کے اقوال میں سے ایک قول ہے، جملہ ہے، حدیث نہیں ہے۔ نمبر 8، من علامات الساعۃ التدافع عن الامامۃ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ امامت سے متعلق جھگڑیں گے۔ علامہ عامری نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ امام سخاوی فرماتے ہیں معنی ثابت، کہ اس جملے کے جو الفاظ ہیں من علامات الساعۃ التدافع عن الامامۃ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ امامت سے متعلق جھگڑیں گے، اس کا بہت لمبا چوڑا مفہوم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن یہ الفاظ حدیث نہیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نہیں ہیں، اس سے ملتا جلتا مفہوم حدیث کے دوسرے الفاظ میں موجود ہے۔ نمبر 9، لولاک لما خلقت الافلاک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ پیدا نہ کرتے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ پوری کائنات پیدا نہ کرتا، یا آسمان، زمین، چاند، سورج، زمین سے غلے کا اگنا اور یہ سارا دنیا کا جو نظام ہے یہ میں پیدا ہی نہ کرتا۔ اس جملے کے بارے میں ملا علی قاری علیہ الرحمہ موضوعات کبیر میں لکھتے ہیں کہ امام صنعانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں انہ موضوع لیکن معناہ ثابت و صحیح، کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ تو من گھڑت ہیں لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے اور ثابت ہے۔ حدیث کی دوسری روایات میں اس طرح کا مفہوم اور مطلب موجود ہے جس میں یہ بات ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ دنیا کا نظام نہ ہوتا۔ گویا یہ ساری دنیا حضور کے طفیل ہے، اس کا سارا نظام، اس کی یہ چمک دمک اور اس کی یہ تمام تر روشنیاں، قمقمیں، یہ تمام تر حضور کے طفیل ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 10، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر، گہوارے سے لے کر قبر میں جانے تک، یہ اس جملے کا مطلب اور ترجمہ ہے۔ جب بطور خاص کوئی عالم بھی علم کی فضیلت سے متعلق تقریر کرتا ہے تو بہت سی مرتبہ ناواقفیت ہونے کی وجہ سے اس کو حدیث کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، حضور نے اپنی احادیث میں علم کے مستقل فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں اور علماء کے مستقل فضائل موجود ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو علم کے حصول پر، فضائل پر مبنی ہے
لیکن یہ جملہ یہ اہل عرب کا مقولہ ہے، یہ سلف کا یہ مقولہ ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ آدمی کو ہر وقت تلاش علم میں لگے رہنا چاہیے، علم کے حصول اور اس کی جستجو میں مشغول رہنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ میں علم حاصل کر سکوں، علم دین کو، علم معرفت کو، علم حدیث کو، علم تفسیر کو، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے علوم دینیہ ہیں وہ سب میں حاصل کر سکوں۔ آدمی کو اس میں مشغول رہنا چاہیے، لیکن یہ جملہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ عربی کا مقولہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔